نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم۔ ایک مرتبہ نذران محبت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ ایک تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا الی آخرہ، اور اسی طریقے سے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اس کے علاوہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس کے علاوہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک الی آخرہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یعنی کئی آیت کریمہ کے ذریعے جو ہے ہم نے یہ پہچانا کہ میرے آقا جو ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ اب دیکھیے ایک آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے قریب ہے، نبی مسلمانوں سے جو ہے ان کی جانوں سے قریب ہے۔ اب دیکھیں مسلمان، اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی جان سے زیادہ نبی قریب ہے۔ اب ذرا غور کرے، مسلمان صرف جو ہے وہ صرف مدینے میں نہیں ہے، مکے میں نہیں تھے، بلکہ ہر جگہ موجود تھے، موجود ہیں، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان موجود ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مومن ہر جگہ موجود ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب جہاں جہاں مسلمان وہاں وہاں نبی ساتھ میں، نبی ساتھ میں۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی نبی کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا کہ جہاں مسلمان وہاں نبی، وہاں کیونکہ جان سے زیادہ قریب۔ اب دیکھیے وہابی یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جب نبی قریب تر ہے، جو چیز قریب ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، جو چیز قریب ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ جب نبی قریب تر ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ معنی کیوں آپ کر رہے ہیں؟ تو پہلا تو جواب ہم دیں گے، یہ معنی صرف ہم نہیں کر رہے ہیں، سنی نہیں کر رہا یہ معنی کہ نبی قریب تر ہیں، مومنین سے قریب ہیں، بلکہ یہ معنی جو ہے مولوی قاسم جو ہے، جو بانی مدرسہ دیوبند ہے، وہ بھی یہی معنی کرتا ہے۔ دیکھیے مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند تحذیر الناس صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کریمہ میں جو لفظ اولا آیا ہے تو اولا کے معنی قریب تر ہیں۔ کیا ہے؟ قریب تر ہیں۔ تو ہمارا صرف یہ معنی نہیں کرنا ہے اولا کا، بلکہ جو وہابیوں کا پیشوا ہے مولوی قاسم نانوتوی جو بانی مدرسہ دیوبند ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ اولا کی معنی کیا ہے؟ قریب تر۔ اگر میں ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ معنی نہیں کرنی چاہیے تو یہی اعتراض ان پر کرو۔ اب رہی بات تمہارا یہ کہنا کہ جو چیز قریب ہوتی ہے وہ چیز دکھائی دیتی ہے، وہ چیز دکھائی دیتی ہے، یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ ہمارے جسم میں جو ہم سے قریب سب سے زیادہ ہے کون سی چیز ہے؟ آنکھ ہے۔ کون سی چیز ہے؟ آنکھ ہے۔ آنکھ دکھائی دیتی ہے ہمیں، ہم اپنے آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ تمہارا کہنا کہ جو چیز قریب ہو وہ دکھائی دے، یہ غلط ہے۔ آنکھ قریب ہے مگر دکھائی نہیں دے رہی، ٹھیک؟ تو وہی کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے تو آیت کے معنی ہوئے نبی مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہم سے ہماری جان، اور جان سے زیادہ قریب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ قریب چیز بھی چھپی رہتی ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ جو چیز قریب ہو دکھے تو زیادہ جو قریب ہوتی چیز وہ چھپی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس زیادتی قرب کی وجہ سے آنکھ سے نظر نہیں آتے، آنکھ سے نظر نہیں آتے، کیونکہ نبی جو ہے زیادہ قریب ہے اس لیے ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کو کوئی پریشانی ہوگی تو ہماری مدد فرمائیں گے، لیکن تمہارا یہ کہنا ہے کہ نبی جب زیادہ قریب ہے تو وہ دکھائی دے، یہ غلط ہے۔ آنکھ قریب ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ تو جواب ہو گیا۔ پہلا جواب یہ کہ تمہارا وہ یہ کہتا ہے کہ معنی قریب تر نہ کرو، تو ہم نے جواب دیا کہ ہم نے نہیں کیا بلکہ مولوی قاسم نانوتوی نے بھی کیا۔
اگر یہ اعتراض ہم پر ہے تو یہ اعتراض ان پر بھی ہونی چاہیے. یہ بات ہو گئی. اب دیکھیے تنبیہ، کچھ اہم چیز کہہ رہے ہیں. اس جگہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم مقلد ہو. تم کون ہو؟ مقلد یعنی تقلید کرنے والا. کیونکہ ہم جو ہے حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. جو شافعی ہوتا ہے وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا ہے. جو مالکی ہوتا ہے وہ امام مالک کی تقلید کرتا ہے. جو حنبلی ہوتا ہے امام حنبل کی تقلید کرتا ہے. ہم کون ہیں؟ وہ حنفی ہیں. تو مقلد تقلید کرنے والا. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی دیوبندی کہتے ہیں کہ تم مقلد ہو، یعنی تقلید کرنے والے ہو. اب مقلد کو آیات یا احادیث سے دلیل لینا جائز نہیں. احادیث سے، آیات سے دلیل لینا جائز نہیں. یعنی تم جو نبی کا حاضر و ناظر ہونا ثابت کرتے ہو، یہ جو ہے تم قرآن سے نہ لاؤ. کیوں؟ ہم احادیث سے نہ لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم مقلد ہو. جب تم مقلد ہو تو تم جو ہے امام اعظم کی تقلید کرتے ہو، اور امام اعظم کا کوئی قول فرمان جو ہے وہ حاضر و ناظر کے تعلق سے پیش کرو. یہ کون کہتا ہے؟ دیوبندی کہتا ہے. تو وہ تو قول امام پیش کرے، لہذا تم صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہی پیش کر سکتے ہو. ٹھیک؟ تو کیا کہتا ہے وہ کہ اعتراض کیا ہوا کہ دیکھو کہ تم مقلد ہو. جب تم مقلد ہو، اور مقلد جو ہوتا ہے وہ قرآن شریف کی آیت کریمہ یا احادیث طیبہ جو ہے نہیں پیش کرتا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو، فرمودات کو جو ہے پیش کرے. تو اس کا ہم چند جواب دیتے ہیں. کیا جواب ہے؟ ایک یہ کہ آپ خود حاضر و ناظر نہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس بارے میں امام صاحب کا قول پیش کریں. ایک تو ہمارا جواب یہ کہ تمہارا یہ اعتراض کا تم مقلد ہو، تو لہٰذا قول امام اعظم ابو حنیفہ پیش کرو، یا اگر امام شافعی کے ماننے والے ہو تو قول امام شافعی پیش کرو. تو ہم پلٹ کر کہیں گے ٹھیک ہے ان کا قول جو ہے حاضر و ناظر کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن تمہارا کہنا کہ پیش کرو تو تم بھی پیش کرو، کیونکہ تم بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہو، ان کی تقلید کرنے والے ہو. تو تم جو ہے نبی کا حاضر و ناظر نہ ہونا ان کے قول سے پیش کرو، ان کے قول سے پیش کرو. نبی کا کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، وہی چیز کیا ہے؟ امام اعظم کے قول سے پیش کرو. چلو ہم نہیں پیش کر رہے ہیں. ایک تو جواب یہ کہ جو اعتراض ہم پر وہی اعتراض تم پر. ایک جواب یہ. دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ تقلید کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ مسئلہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، بلکہ مسائل فقہیہ اجتہادیہ میں ہوتی ہے. دوسرا جواب کیا ہے کہ عقائد کا جو مسئلہ ہے اس میں کسی امام کی تقلید نہیں ہوتی. ہم امام اعظم کی تقلید کریں یا امام شافعی کی تقلید کریں یا امام حنبل کی تقلید کریں یا امام مالک کی تقلید کریں تو ہم عقائد میں تقلید نہیں کرتے. یہ چاروں امام کے عقائد ایک ہیں اور ان کے جو مقلد ہیں سب ایک ہیں. تقلید کس میں ہوتے ہیں؟ مسائل میں ہوتے ہیں. مثلاً یہ کہ ان کے نزدیک سے بال چھو لیے، 3 بال چھو لیے امام شافعی کے نزدیک تو مسا ہو گیا، مسا ہو گیا. اور ہمارے نزدیک کیا؟ چوتھائی سر کا مسا فرض ہے. ٹھیک؟ تو یہ مسائل ہوئے، لیکن جو عقائد ان کا وہی عقیدہ ہمارا. حاضر و ناظر جو ہونا ہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہے. جب عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس میں قول شافعی یا قول امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہی نہیں ہے. ہم تو مسائل میں تقلید کرتے ہیں، عقائد میں نہیں. تمہارا لہٰذا 2 جواب ہو گئے. تیسرے یہ کہ شرعی آیات و حدیث سے مقلد بھی استدلال کر سکتا ہے، ہاں ان سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا. جہاں پر شرعی آیت ہو، شرعی احادیث طیبہ ہو، وہاں سے وضاحت ہو رہی ہو تو وہاں سے جو ہے مقلد بھی دلیل لا سکتا ہے، ہاں ان سے مسائل نہیں نکال سکتا. جو شرعی آیت کریمہ ہے ان سے مسائل نکالنا یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ کہ جو واضح طور پر ہے قرآن نے کہا کہ ان میں سے شراب حرام، خنزیر حرام، تو اب یہاں پہ شرعی ہے، وضاحت کے ساتھ ہے تو ہم اس سے استدلال لا سکتے. البتہ مسائل جو ہے استنباط مسائل نہیں نکال سکتے، یہ صرف مجتہد کا کام ہوتا ہے. تو 3 جواب ہو گئے. اب دیکھیے صرف ہم کہہ نہیں رہے کہ ایسا یہ قاعدہ ہے، بلکہ طحاوی کے اندر ہے، طحاوی شریف جو کہ بہت معتبر کتاب ہے، اور یہ امام ابو جعفر
تحاوی کی ہے، یہ تیسرے صدی کے جو ہے بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں وما فہم الاحکام من نحو الظاہر والنص والمفسر فلیس مختصا به ای بالمجتہد بل یقدر علیہ العلماء الاعم، یعنی جو احکام ظاہر نص و مفسر سے سمجھے جائیں، یعنی جو بالکل واضح ہو اور نص سے ثابت ہو، قرآن شریف کی آیت کریمہ سے، مفسر نے جس کو بتایا اس سے سمجھے جائیں، تو وہ مجتہد سے خاص نہیں بلکہ اس پر عام علماء قادر ہیں۔ عام علماء جو ہے قادر ہے کہ اس سے مسائل کو بیان کر دے، وضاحہ اس سے مسائل نکال نہیں سکتے، لیکن اس سے جہاں پر صریح ہو آیت کریمہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم الثبوت میں ہے، جو کہ ملا محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے، وَأَيْضًا شَاءَ وَضَاعَ احتجاجهم سلفا وخلفا بالعمومات من غیر نکیر، یعنی نیز یعنی بھی عام آیات سے دلیل پکڑنا خلف و سلف میں بغیر کسی انکار کے شائع یعنی رواج ہے، یعنی کہ عام آیت ہو صراحت کے ساتھ ہو تو اس سے دلیل پکڑنا درست ہے۔ تو ان چیزوں میں جو ہے تین چیزوں کا جواب دیا گیا۔ ان کا جو اعتراض کی قول امام اعظم ابو حنیفہ پیش کرو تو ہمارا کیا ہوگا کہ تم ہی پیش کر دو کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، اس پر قول امام اعظم ابو حنیفہ پیش کر دو۔ اب یہ بات ہو گئی، اب 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک قرآن شریف کی آیت کریمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے فرشتوں سے فرمایا۔ ٹھیک، یہ واقعہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں جو ہے وہ اپنا نائب بنانے والا، زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فرشتوں نے کہا اے پروردگار عالم، تو اسے اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، جو خون ریزیہ کرے گا، اسے اپنا نائب بنائے گا۔ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، کیونکہ نائب جو بنا رہا تھا اللہ، وہ کس کو؟ حضرت آدم کو۔ تمام چیزوں کا نام اللہ نے سکھایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جب نام سکھا دیا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان تمام نام کو جو ہے ملائکہ پر پیش کیا، ملائکہ کے سامنے رکھا، فرمایا اللہ نے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو ان لوگوں فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار عالم، ہم نہیں جانتے مگر وہ چیز جس کو تو نے بتایا، جس کو تو نے بتایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم انہیں بتا دو نام، تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیا۔ تو بتانے تو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، یعنی کہ تم مجھے ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو۔ ٹھیک ہے، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تحقیق کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف جو ہے اللہ کا رسول ہوں، تمہاری کی طرف جو ہے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فلما زاغوا، تو ان لوگوں نے جو ہے ٹیڑھا پن کیا، ٹھیک ہے، تو ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس میں بتانے کا مقصد کیا دیکھیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے
کہ جہاں بھی لفظ عید قرآن شریف میں آیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قُلْنَا یا اس کے علاوہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جہاں بھی لفظ عید آیا ہے وہاں پر مفسرین جو ہے لفظ اذکر استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ اذکر. اس جگہ مفسرین محذوف نکالتے ہیں اذکر یعنی اس واقعہ کو یاد کرو، اس واقعہ کو یاد کرو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، اے محبوب یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. تو یہاں پہ کس سے خطاب ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اب ذرا غور کریں کہ یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو پہلے سے دیکھی بھالی ہو، جو پہلے سے دیکھی بھالی ہو وہ چیز یاد دلائی جاتی ہے. ادھر توجہ نہ ہو تو اس کی طرف انسان کو پھیرا جاتا ہے. ایسا مثلا کہیں پہ کوئی واقعہ پیش آ گیا اور ہم میں سے 4-5 لوگ رہیں وہاں پر، اب اس میں سے 2-3 لوگ بھول گئے تو ہم نے کہا یاد کرو جو فلاں موقع پر فلاں حادثہ ہوا تھا یاد کرو. تو پتہ چلا کہ یاد اس چیز کی دلائی جاتی ہے جو ہو چکی ہو وہاں پر وہ انسان موجود ہو. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اور پھر اسی کو جو ہے اللہ خطاب فرمایا اپنے محبوب سے کہ یاد کرو اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، تو پتہ چلا نبی جو ہے اس وقت موجود تھے، نبی اس وقت موجود تھے. اسی طریقے سے اے محبوب یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، پتہ چلا کہ نبی اس وقت موجود تھے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا. تو اب پتہ چلا کہ میرے آقا جو تھے وہ حاضر بھی تھے اس وقت، ناظر بھی تھے. ظاہری طور پر دنیا میں ابھی آپ تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یاد کرو. یاد کس چیز کی دلائی جاتی ہے؟ جو سامنے سے گزری ہو اس چیز کو یاد دلائی جاتی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. تو اس آیت کریمہ سے میرے آقا کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے. اب دیکھیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام گزشتہ واقعات دیکھے ہوئے ہیں. اور روح البیان نے جو کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت معتبر کتاب تفسیر ہے، لکھا ہے کہ حضرت آدم کے سارے واقعات، تمام واقعات حضور علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو پتہ چلا کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہیں. اب دیکھیے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم نے لفظ عید کے ذریعے بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ اذکر مراد ہے، یعنی یاد کرو. تو اگر یہی بات ہے تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے جب خطاب فرمایا تو وہاں پر کیا فرمایا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، فرعون سے جب ہم نے نجات دی تو اس وقت کو یاد کرو. تو وہ کہہ سکتا ہے کہنے والا کہ اگر یہ وہاں پہ آپ نے کہا کہ نبی اس وقت موجود تھے تو یاد کرنے کے لیے تنبیہ دی گئی، تو اس وقت بھی جو ہے اب یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب کر کے جو ہے بنی اسرائیل میں اس آیت کریمہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے. تو اب وہ کہنے والا کہہ سکتا ہے اس کا مطلب کیا معاذ اللہ بنی اسرائیل اس وقت موجود تھے؟ کہنے والا کہہ سکتا ہے. لیکن دیکھیے اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ، وہاں بھی یہی پیش کرتا ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا جواب کیا وہ سماعت فرمائے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم کو آل فرعون سے نجات دی تھی. تو حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہودی اس زمانے میں کہاں تھے؟ مگر مفسرین جو تفسیر کرنے والے یہاں بھی اذکروا محذوف نکالتے ہیں، پوشیدہ جو ہے اس کو نکالتے ہیں کہ یاد کرو. تو اب معنی کیا ہوا کہ اے یہودی یاد کرو. یہودی کس وقت کے ہیں؟ یہ نبی کے زمانے کے. تو اے یہودی یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دیا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ ان بنی اسرائیل کو تاریخی واقعات معلوم تھے، تاریخی واقعات معلوم تھے، کتب تواریخ پڑھی تھی. پتہ چلا کہ ان کو جو یاد دلایا جا رہا کس بات کی؟ کہ یاد کرو جو تم نے تاریخی کتاب میں پڑھا ہے، یاد کرو جو تم نے کتابوں میں پڑھا ہے، دیکھا ہے.
کیا دیکھا ہے کہ آل فرعون سے تم کو ہم نے نجات دیا، یعنی اللہ نے نجات دیا۔ جو تاریخی کتابیں پڑھو وہ یاد کرو۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ تاریخی واقعات کو یاد کرنا جو تم پڑھ چکے، نہ کہ یہ کہ تم وہاں موجود تھے۔ ٹھیک، یہ جواب۔ اب دیکھیے اس طرف ان کو متوجہ کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے نہ کسی سے پڑھا، نہ کتب تواریخ کا مطالعہ فرمایا، اور نہ کسی مورخ کی صحبت میں رہے، نہ تعلیم یافتہ قوم میں پرورش پائی۔ تو اب جو ہے نبی پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ نبی بھی کتاب پڑھے ہوں گے، نبی نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، کسی سے علم ہی نہیں حاصل کیا، لہذا نبی پر یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا جہاں پر جو بنی یہودی سے خطاب ہے، نبی کے زمانے کے یہودی سے، وہاں کیا مراد ہے کہ اے یہودی جو تم نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کو یاد کرو۔ ٹھیک، تو اب آپ کو بجز نور نبوت علم کا ذریعہ کیا تھا، یعنی آپ کو جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ اگر علم تھا تو نور نبوت نبی کے نور کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمور کر دیا تھا، ہر چیز کا علم دے دیا تھا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے ہمارا صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ میں یہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس آیت کریمہ کے ذریعے۔ اب دیکھیے اس میں اللہ نے کیا فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب دیکھیے کہ عالم کسے کہتے، سارے جہاں کی بات آئی یہاں پر، عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے۔ اللہ کے سوا جو چیز ہے وہ عالم ہے۔ عالم کی بہت ساری قسمیں ہیں، عالم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عالم انوار ہے، عالم امکان ہے، عالم امر ہے، عالم ارواح ہے، عالم اجسام ہے، عالم ملائکہ ہے، یعنی عالم کی بہت ساری قسمیں، دنیا کی بہت ساری قسمیں۔ پھر اگر جسموں کی بات کریں تو جسم والے ہم بھی ہیں، حیوان بھی ہے، نباتات بھی ہے، جماعتات بھی ہے، تو پتہ چلا جسم کے عالم کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں۔ اور خدا کیا فرما رہا اپنے محبوب کے لیے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ پتہ چلا کہ نبی جو ہے وہ عالم حیوانات کے لیے بھی رحمت، عالم اجسام کے لیے بھی رحمت، عالم ملائکہ کے لیے بھی رحمت، اور عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، عالم امکان کے لیے بھی رحمت، عالم امر کے لیے بھی رحمت۔ یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی عالم ہے سب کے لیے میرے آقا کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب دیکھیے خدا جو ہے اپنے لیے کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار عالم ہے۔ اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، خدا نے اپنے لیے بھی العالمین استعمال کیا، خدا نے اپنے لیے بھی العالمین استعمال کیا، اور اپنے محبوب کے لیے بھی العالمین استعمال کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اے محبوب ہم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے وضاحت کر دی کہ جس عالم کا خدا رب ہے، جس عالم کا خدا رب ہے، اس عالم کے لیے نبی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ نبی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب جہاں اللہ تو ہر عالم کے لیے رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، جب خدا ہر چیز کا رب تو میرے نبی ہر چیز کے لیے رحمت، جب رحمت ہوئے تو میرے نبی ہر جگہ موجود ہوئے، جب موجود ہوئے تو میرے نبی حاضر و ناظر ہو گئے۔ تو اس آیت کریمہ تمام گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہے۔ یہ گفتگو اب تک جو چل رہی تھی وہ صرف قرآن شریف کی روشنی میں، اب یہ گفتگو قرآن شریف کے تعلق سے مکمل ہو گئی۔ اب جو گفتگو آگے ہوگی وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ میرے نبی جو ہے کیا ہے؟ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔